معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اے لیولز 9686 پیپر 4 کے اہم موضوعات کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے بہت سے اساتذہ نے ذاتی پیغامات بھیج کر اور چینل پہ جو ہمارا کیمبرج اردو لرننگ کا چینل ہے اس چینل کے پلیٹ فارم سے بھی یہ مطالبات رکھے کہ اکتوبر نومبر کی سیریز کے حوالے سے کچھ اہم جو موضوعات ہیں امتحان میں متوقع سوالات یا متوقع موضوعات اس کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ عام طور پر یہ ایک ایسی بات ہے جس کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ جو ٹیچرز ایک پریڈکشن کرتے ہیں، کچھ اپنے اندازے سے کچھ گیس پیپر دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک اندازے سے اپنے تجربے کی بنیاد پر تمامی ٹیچرز یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سال کیا موضوعات متوقع ہیں اور کس طریقے کے سوالات آ سکتے ہیں۔ میں سوالات پہ تو ابھی بات نہیں کروں گا، اس پہ ایک دوسری ویڈیو میں مختصراً بات کر لی جائے گی۔ اس وقت میں موضوعات کی بات کر رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر کی سیریز میں جو پیپر 4 ہے 9686 کا، اس سال کون سے اہم موضوعات ہیں جس کو آپ کو زیادہ پڑھ کے جانا چاہیے۔ پڑھ کے تو سارا ہی جانا چاہیے، لیکن زیادہ پڑھ کے کون سے موضوعات کو جانا چاہیے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، نثر کے 3 حصے ہیں اور نظم کے 3 حصے ہیں، یعنی شاعری کے 3 حصے ہیں، تو آپ کو صرف 6 حصوں میں صرف 3 حصوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ نثر سے ایک لازمی کرنا ہے اور نظم سے ایک لازمی کرنا ہے۔ حصہ نثر سے ایک سوال لازمی کرنا ہے، حصہ نظم سے ایک سوال لازمی کرنا ہے، اور ایک آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں کریں۔ تو نثر یا نظم کے کسی 2 کی تیاری آپ کر لیں گے اور دوسرے سیکشن سے کسی ایک کی تیاری کریں گے تو آپ کا امتحان ہو جاتا ہے پیپر 4 کا۔ لیکن کچھ بچے یہ ہیں کہ احتیاطاً چوتھا حصہ بھی کرتے ہیں۔ میں 6 کے 6 حصوں کے اہم جو موضوعات اس سال کے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ سوالات کی نوعیت کیا ہوگی، کس طریقے کے سوالات آ سکتے ہیں، میں بعد میں اس پہ بات کروں گا اگر وقت ملا تو سوالات کے حوالے سے کسی دوسری ویڈیو میں۔ ابھی میں بہت مختصر ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کیا چیزیں زیادہ پڑھنی چاہیے اور کس طرح سے موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کون کون سے موضوعات جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو جناب غزلیات میں، حصہ غزلیات میں جو ہمارے 5 غزل گو شامل ہیں، ان کی 15 غزلیں ہیں۔ ان 15 غزلوں میں میر درد کی 3 غزلیں اور حسرت کی 3 غزلیں، اسے ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میر درد بہت امپورٹنٹ ہے اس سال، اور حسرت موہانی حالانکہ پچھلے سال آ چکے ہیں نومبر کی سیریز میں، لیکن دوبارہ اس سوال کو پوچھا جا سکتا ہے، اس حصے کو، غزلیات کے اس حصے کو دوبارہ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو غزلیات کے 2 شاعر ہیں، 2 غزل گو شاعر، خواجہ میر درد اور حسرت موہانی، مولانا حسرت موہانی، ان کو بہت اچھی طرح سے پڑھ کے جایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سوال عمومی تجزیے پر آتا ہے غزلیات کے، کسی ایک شاعر کے عمومی تجزیے پر، اور دوسرا سوال کسی ایک غزل کی تشریح اور اس کے تجزیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 حصے ہوتے ہیں اس کے۔ تو آپ کو ان دونوں شاعروں میں دونوں پہلوؤں سے تیاری کرنی چاہیے۔ غزلیات کی عمومی جائزے یعنی تجزیے پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کے موضوعات کیا ہیں، ان میں شعری محاسن کیا ہے، ان کا اسلوب کیسا ہے، اور ساتھ میں کسی ایک غزل کو کس طرح تشریح کی جاتی ہے، اس کے موضوعات کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، اور اس غزل کا عمومی جائزہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ضرور ان دونوں شعراء کو دیکھ لینا چاہیے۔ تیسرے آپشن کے طور پر میر تقی میر کو بھی ضرور دیکھ کر جانا چاہیے، کیونکہ میر تقی میر بھی پچھلے 2 سالوں سے امتحان میں نہیں پوچھے گئے ہیں۔ تو میر تقی میر بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن میر درد زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور حسرت موہانی کو بھی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، کیونکہ ایگزامنر کی یہ روایت ہے کہ اکثر ایک سال کے بعد دوسری بار ضرور شاعر کو پوچھ رہے ہیں، اور نظیر کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال جون میں بھی پوچھا گیا اور اس سال اسی سال نومبر میں بھی پوچھا گیا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حصہ نظم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، پہلا حصہ جو نظم کا ہے اس میں 4 جو شاعر ہمارے ہیں وہ ہیں ساحر لدھیانوی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور نذیر اکبر آبادی۔ تو نذیر اکبر آبادی کو اس بار میں نے مائنس کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل 3 بار پوچھا جا چکا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ اس سال ہے ساحر لدھیانوی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سال ساحر لدھیانوی۔ اہم سوال ساحر لدھیانوی کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض کو ضرور پیش نظر رکھیے، فیض احمد فیض کے حوالے سے بھی سوال امتحان میں آ سکتا ہے۔ دونوں نظموں پہ آپ کو پتہ ہے، دونوں شعراء کے حوالے سے ایک جو سوال آئے گا وہ
تمام نظموں کے عمومی جائزے پر آئے گا، جتنی بھی نظمیں کورس میں شامل ہیں، تینوں نظمیں۔ ایک شاعر کی 3 نظمیں ہیں، ظاہر سی بات ہے 4 شاعر ہیں اس حصے میں، 4 شاعر کی 12 نظمیں ہیں، 12 نظموں میں ساحر کی 3 نظمیں اور فیض کی 3 نظمیں اچھی طرح تیاری کر کے جائیے۔ اس کی تشریحات کو بھی کرنے کی کوشش کیجیے، کسی ایک نظم کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے اس کی طرف جو ہے غور و فکر کیجیے، اور تمام نظموں کا عمومی جائزہ تنقیدی انداز میں موضوعات کے حوالے سے، شعری محاسن کے حوالے سے کیسے لیا جاتا ہے، ان دونوں شاعروں کو اس پہلو سے، ان پہلوؤں سے ضرور دیکھا جائے۔ اور علامہ اقبال پچھلے سال حالانکہ جون جولائی کی سیریز میں پوچھے جا چکے ہیں، لیکن تشریح کے حصے میں پوچھے گئے ہیں، لہٰذا علامہ اقبال کے عمومی جائزے کا سوال جو ہے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، لہٰذا علامہ اقبال کو تیسرے آپشن کے طور پر ضرور دیکھ لیا جائے۔ تو یہ 2 حصے آپ کے سامنے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک حصے سے آپ ایک ہی سوال کر سکتے ہیں، ایک حصے سے 2 سوال ہرگز نہیں کر سکتے۔ 600 الفاظ کا آپ کو جواب لکھنا ہوتا ہے۔ شعر کے لیے جو ہے وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ ٹیکسٹ سے جو ہے ریفرنس وغیرہ ڈال سکتے ہیں، حوالے ڈال سکتے ہیں تاکہ غلطی کا امکان کم ہو، اور اس سے موضوعات کو اگر آپ سمجھ کے جائیں تو اس سے جوابات لکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ دوسرے جو موضوعات ہیں حصہ نظم کے حوالے سے، ان میں نون میم راشد پہ حالانکہ پچھلے سال بھی سوال آ چکا ہے نومبر کی سیریز میں بھی، لیکن اسرار الحق مجاز جو ہے اس سال موسٹ امپورٹنٹ ہے، آئے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو اسرار الحق مجاز کے حوالے سے تینوں نظموں کا جائزہ اچھی طرح سے لے لیا جائے، تشریح کے انداز میں بھی، اور پھر تنقیدی تبصرے کے حوالے سے، اور جو عمومی جائزہ ہے ان کے موضوعات کا، ان کے شعری محاسن کا، ان کی اسلوبیات کا، ان کی زبان و بیان کا، یہ سب اچھی طرح سے پڑھ کے جایا جائے۔ نون میم راشد بھی امپورٹنٹ ہے، ان دونوں کی 3 نظموں کو اچھی طرح سے پڑھ کے جایا جائے، عمومی جائزے کے طور پر بھی اور تشریحات کے حوالے سے بھی، اور جوش ملیح آبادی کو ایک آپشن کے طور پر رکھا جائے۔ اس حصے میں نون میم راشد پہ زیادہ توجہ دی جائے، اسرار الحق مجاز پہ زیادہ توجہ دی جائے، جوش ملیح آبادی کو ایکسٹرا کے طور پر رکھ لیا جائے۔ نذیر اکبر آبادی کو اس بار میں نے مانس کیا ہے کہ بار بار یہ پوچھا جا چکا ہے تو کم امید ہے، لیکن پھر بھی ایگزامنر کا بھروسہ نہیں ہے۔ ناول کی طرف آئیے۔ نثر میں پہلا جو ٹاپک ہے مرات العروس، ظاہر سی بات ہے ایک تاریخی حوالے سے اس ناول کی اہمیت ہے، اور خاص طور پر سر سید کے زمانے میں اس ناول کے مقصدی ادب کے حوالے سے جو پہلو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر تیاری کروائی جائے۔ پچھلی مرتبہ عورتوں کے مقام، مرتبے اور ان کی تعلیمی حوالے سے سوال آ چکا ہے، لہٰذا اس بار مردوں کے کردار پر ذرا سا توجہ دی جائے۔ میاں عاقل اور محمد کامل کا جو کردار ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، اور اس کردار، ان دونوں کرداروں کے حوالے سے جو کردار سازی ہے، جو مختلف جو سیکھنے کا عمل ہے، خاص طور پر جو اصغری نے اپنے شوہر کو سدھارنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی، اس کو ضرور اپنے سامنے رکھ کر کے تیاری کی جائے۔ مقصدی ادب کے حوالے سے ناول کا عمومی جائزہ ضرور سامنے رکھا جائے کہ بھئی اس ناول کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، نذیر اکبر آبادی نے اس ناول کو لکھ کر کون سا قومی فریضہ انجام دیا، اس ناول کے ذریعے معاشرے میں کون کون سے اصلاحی کام لیے گئے، عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کس طرح سے توجہ دی جانے لگی، اور اس دور میں تعلیم کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا تھا، اور پھر اس معاشرے میں جہاں پر ایک بے عملی کی کیفیت ہے، ہر چیز سے بیزاری کی کیفیت ہے، اس معاشرے میں گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری نہ کرنے کے نتیجے میں کس کس طرح کی خرابیاں جنم لیتی ہیں، ان سب باتوں کو ناول کے حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ناول کے ان 2 سوالوں کے بعد ہم آتے ہیں افسانے کی طرف۔ افسانے میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، سب سے اہم موضوع اس بار ہے وہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کو ضرور اپنے سامنے رکھیے، آنندی کا بھی مطالعہ کر کے جائیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں خاص طور پہ جو حب الوطنی کے جذبات ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاگل کرداروں کے ذریعے سے ایک طریقے سے پورے ہندوستان کو ایک پاگل خانہ قرار دے دیا ہے مصنف نے، ان پہلوؤں کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ آنندی میں بھی جو معاشرے کا جو ایک اہم پہلو ہے، خاص طور پہ جو ایک منفی، جن چیزوں کو ہم بہت منفی انداز میں دیکھتے ہیں، اس کے کیا مثبت پہلو ہو سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا خرابیاں جو ہیں وہ روکی جا سکتی ہیں، آنندی کے حوالے سے اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ دونوں افسانے کو غور سے پڑھ کے جایا جائے، اس کا تنقیدی تجزیہ، اس کے عمومی جو انداز ہے، موضوعات ہیں کہ کن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، وہ موضوعات کتنے اہم ہیں، اور ان موضوعات کو جو ہے پیش کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کا اسلوب کیسا ہے، طرز تحریر کیسی ہے، ان سب باتوں پر تیاری کر کے جائیں آپ لوگ۔ اور ساتھ میں عیدگاہ کو بھی ضرور دیکھ لیں، منشی پریم چند کا جو افسانہ ہے عیدگاہ، تو 5 افسانے شامل ہیں اس میں 2 بہت امپورٹنٹ، یعنی ٹوبہ ٹیک سنگھ اور آنندی اچھی طرح پڑھ کے جایا جائے، عیدگاہ کو بھی تھوڑا بہت ضرور اس کے تنقیدی تبصرے کو پڑھ لیا جائے۔ یہ 5واں حصہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور آخری حصہ ہے ہمارا ڈرامہ انارکلی۔ اس میں خواتین کرداروں میں خاص طور پر جو دلارام اور انارکلی کا کردار ہے اس کا مطالعہ کر کے جایا جائے، اور ڈرامے میں جو المیہ پہلو ہے، المیہ کے حوالے سے جو تاثر پیدا ہوا ہے ڈرامے کا،
اس کو ضرور اپنے سامنے رکھا جائے۔ موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے المیہ تاثر کو کس طرح ابھارا ہے مصنف نے، ان موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کی جائے۔ تو یہ جو 6 سیکشن ہیں ہمارے، اس میں 12 سوال آتے ہیں، ہر سیکشن سے 2 سوال ضرور امتحان میں آتے ہیں، اور ان 12 سوالوں میں آپ کو صرف 3 سوال کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس 6 سیکشن میں حصہ نثر سے ایک کلی طور پر مکمل طور پر اچھی طرح سے کر لیں، حصہ نظم سے یعنی شاعری کے سیکشن میں سے کسی ایک سیکشن کو اچھی طرح سے کر لیں، اور ایک سیکشن اپنی مرضی سے چن لیں کہ وہ نثر سے ہو یا نظم سے ہو، اس ایک سیکشن کو اچھی طرح سے کر لیں تیسرے کو، تو اس طرح آپ کے امتحان کی تیاری مکمل ہو جائے گی، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھے مارکس جو ہیں پیپر 4 میں حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے، ان موضوعات کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اس سال 2023-24 مئی جون کے حوالے سے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کیجیے۔ میری دعا ہے کہ ان موضوعات میں سے آپ کی تیاری کرنے کے نتائج اچھے برآمد ہوں، لیکن آخر میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اپنے طور پر دیگر موضوعات کا بھی مطالعہ کر کے جانا چاہیے، پورے سال پڑھنا چاہیے، ہر موضوع کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک پریڈکٹڈ ایک ٹاپکس ہیں، ہمیں ٹیچرز زور دیتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو ویڈیو کی شکل میں ہی آپ کے سامنے شیئر کر دی جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی، اور آپ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اپنے امتحان کے آخری جو گھنٹے ہیں، آخری دن ہے، اس کو گزاریں گے، اور اس میں سے ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے جو سوالات کی نوعیت کیا ہے انشاءاللہ ریکارڈ کرنے کی ابھی کوشش کرتا ہوں۔ سوالات کس قسم کے آ سکتے ہیں، کس ٹاپک کے کیا سوالات ہوتے ہیں، پاس پیپر میں کس طرح کے سوالات آئے ہیں، ان سب موضوعات پر ابھی مختصر سی گفتگو اور میں ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔